السلام علیکم حضرت مفتی شریعت صاحب. السلام. انوار احمد صاحب قاضی کے بھائی بول رہا ہوں اندور کے پاس فون سے. جی 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 جی. حضرت وہ آپ نے جو کہا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اکثر واقع جھوٹ ہیں کربلا کے متعلق، کون سی کتاب میں ہے؟ فضائل فتاوی رضیہ میں. فتویٰ رضویہ میں ہے. یہ کون سی جگہ ہے، کون سی جلد میں ہے؟ جلد نمبر وہ نئی جو 30 جلد ہے ہاں ہاں، اس میں 24ویں جلد میں دیکھیے. یعنی لکھا ہے کہ اکثر واقعات جھوٹ ہیں. ہاں، تو اس کا اکثر اعلیٰ سے واقعات پہلے جو والے بھی بولے جھوٹ. جاتے ہیں. جی یا اللہ، جو واقعات بولے جاتے ہیں ہاں ہاں ہاں، اس میں سے اکثر واقعات موضوع گڑھے ہوئے ہیں، اس کو سننا سنانا حرام ہے. تو یہ اعلیٰ اعلیٰ حضرت سے نے پہلے لکھا والے ہے. بھی جھوٹ لکھتے تھے کیا؟ ہاں؟ اعلیٰ سے پہلے کے جو عالم تھے وہ بھی جھوٹے لکھتے تھے واقعہ، کیونکہ ان کے زمانے کی بات ہے نا. تو ارے بھائی، یہ آپ تو یہ سمجھ لیجیے کہ کربلا کے جو واقعات ہیں، یہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ صحیح ستہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب رہ گئی بات کہ قرآن نہیں، شریف میں شہادت نہیں ہے. حسین کا میری ذکر. پوری بات سن لیجیے آپ. ہاں سنو. خالی سنائی باتوں پہ مت اڑا کیجیے. ہاں ہاں، جو لوگ پر ہمن کو امام حسین کا سگا ساڑو کہتا ہے، ان کو کبھی فون کیا آپ نے؟ ساگر ساڑو کون کہتا ہے؟ گلفام. گلفام بولے کہ تلفام بولے، کوئی بھی بولے. گلفام بولا تھا. آپ نے ان کو فون کیا؟ آپ نے اس کتاب میں ہے کون ہندو امام حسین جنتی نوجوان کے سردار کا ایک ہندو ساڑو ہوگا؟ ہاں، یہ گلفام رامپوری نے بتایا تھا شاید. ان سے پوچھا آپ نے فون کر کے؟ اس کے بارے میں آیا تھا، میرے تحقیق کرنا پڑے گی. شاید تحقیق کرنا پڑے گی. ہاں، یہ بات میری ساری وضاحتیں آ چکی ہیں، 1000 تقریریں آ چکی ہیں، تو پھر اس میں کون سی بات نہ سمجھنے کی رہ گئی ہے؟ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اعلیٰ سے پہلے کیا سب لوگ جھوٹ لکھتے تھے کربلا کے واقعات کو؟ اعلیٰ حضرت کے وقت کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، تو اس کا مطلب اعلیٰ نے اپنے پہلے والے عالموں کے بارے میں لکھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں سے جو واقعات اچھے ہیں، ہاں وہ تو مستند روایتوں سے جو ہے، ہاں ہاں وہ تو روایت ہے مستند، وہ تو روایت ہے. لیکن اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے جو رونے رلانے کے لیے گڑ لیا ہے، وہ روایت جو آج سے 100 سال پہلے بدھی، مرثیہ، جھاڑو، فرضی کربلا، فرضی مابڑا، نشان، تعزیہ، 40واں، یہ ساری چیزیں جو گڑ کے لوگ بولتے تھے جی، کہ اس میں سے اکثر واقعات ہوئے ہیں. یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں منحوس واقعات، واقع جیسے 12 سال کی کشتی غوث پاک کے متعلق 12 سال کی کشتی نکال دی، وہ بھی موضوع واقعہ ہے. اس طرح سے جو سچی کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھیے آپ. ہاں، یہ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے سچی کتابوں نشان کو پڑھیے، سچی کتابوں کو پڑھیے. ہاں، سچی کتابوں میں سے آج کی تاریخ میں جو کتابیں ہیں دستیاب سنی علماء کی، اس میں سے آئین قیامت ہے، اس میں سے خطبات محرم ہے مفتی جلال الدین صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی واقعات آئے جو پہلے کے بزرگوں پہ. مفتی جلال الدین صاحب نے بھی اعلیٰ سے اختلاف کیا ہے. وہ جو مدر سے ہیڈ ہوتے ہیں نا گورنمنٹ سے، اعلیٰ نے منع کیا ہے. انہوں نے اجازت دی ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، گورنمنٹ سے مدر سے ہیڈ کرا سکتے ہیں. ہاں ہاں، اعلیٰ سے اختلاف کرنے والے کی بات کیسے مانی جائے؟ جو فروعی باتیں ہیں، جو بہت بڑا اختلاف کیا انہوں نے تو اعلیٰ حضرت سے مدد سے ہیڈ ہونے کے بارے میں، جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے. نہیں، اعلیٰ نے ایڈ کو منع لکھا نا، ناجائز ہے گورنمنٹ سے ایڈ کرانا. تو اعلیٰ حضرت نے اور اگر میاں صاحب مفتی اختر صاحب ایڈ نہیں کرایا جامعہ الرضا اس لیے. ہاں ٹھیک تو ہے. اب یہ ناجائز کام کر رہے ہیں نا صاحب، ایڈ کرا کے ناجائز کام کرا رہے ہیں. وہ اپنی اپنی تحقیق ہے. ایک امام نے بولا جائز ہے، دوسرے امام نے بولا حرام ہے. ہاں ہاں، ان کی اپنی اپنی تحقیق ہے. تو حنفی اپنے امام کو مانے، شافعی اپنے امام کو مانے. اچھا، یہ حدیث شریف میں تو کربلا کا واقعہ کا ذکر ہے نا حدیث شریف میں. میرا حسین حدیث شریف میں جتنا ہے جی اتنا ایمان لانا ضروری ہے. حدیث شریف میں اتنا ہے جی، امام حسین شہید ہوں گے، فرشتے نے میدان کربلا کی مٹی لا کے دی، آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور
جبرائیل امین نے فرشتے نے کیا کہا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، خون میں تبدیل ہو جائے گی، ہاں بے شک، اسی دن آپ کا نواسا شہید کر دیا جائے گا۔ بے شک۔ امام حسین شہید ہیں، شہید امام اعظم ہیں، حسین علیہ السلام شہید اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا جز ہے۔ حضور نے آخری حدیث فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑوں گے، قرآن ایک میری چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں نہ دلدل کی کہانی ہے، نہ یہ سیدہ صغرا کے خط کی کہانی ہے۔ حدیث پاک میں نہ کربلا میں جتنے لوگ گئے تھے ان لوگوں کے نام کا ذکر ہے، نہ ان لوگوں کے باری باری کربلا میں جانے کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ حدیث میں جتنا ہے نہ تو ماننا پڑے گا ہر مسلمان کو، قرآن میں جتنا ہے ماننا پڑے گا۔ اب رہ گئی بات کہ جو تاریخی روایات ہیں اس میں بہت ساری باتیں رتب و یابس مل جاتی ہیں، اور خاص کر کے کربلا کے واقعات میں چونکہ شیعوں کی زبردست انٹری ہو گئی، ان رافضیوں نے اس کو ہی مذہب اسلام اور سب کچھ بنا ڈالا۔ مسجدیں اس کی لی ہوئی ہیں، ویران ہے، نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، مگر حسین ہائے حسین، ہائے صغرا، ہائے سکینہ، یہی اس نے دین اپنا بنا لیا ہے۔ جب دین بنا لیا ہے تو انہوں نے رونے رولانے کے لیے نئی نئی باتیں گڑ 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 کر کے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی۔ تو اب سنی اور شیعہ میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے اب آدمی کو تو ان کی روایتوں کو نہیں بولنا ہوگا، ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا ہوگا، جو ہمارے معتبر علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ